بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ آج ہم بات کریں گے توانائی کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ تو معزز سامعین، قدرت بعض لوگوں کو بہت خوبصورتی سے نوازتی ہے، بعض کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے، بعض کی شخصیت بہت پرکشش بنا دیتی ہے، غرض ہر کسی کو کسی نہ کسی انعام سے ضرور نوازتی ہے۔ قطب الدین ایبک کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت انسان مانے جاتے ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی کو خوبصورت کہا گیا ہے تو وہ قطب الدین ایبک تھے۔ خوبصورتی سے زیادہ پرکشش شخصیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں قدرت بہت زیادہ توانائی عطا کرتی ہے۔ وہ توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام بھی ان کے آگے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی عطا توانائی کو استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی کام کر جاتے ہیں اور پھر غیر معمولی بن جاتے ہیں۔ انہیں ہم مؤثر اور کامیاب لوگ کہتے ہیں۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے یہ غیر معمولی توانائی ہر ایک کو دے رکھی ہے، کوئی بھی اس سے محروم نہیں۔ آپ کے اندر بھی یہ توانائی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کے اندر توانائی کا عاطفی شعاع چھپا ہوا ہے۔ جب قدرت اسے یہ شعور دیتی ہے اور وہ اس شعور کی مدد سے اپنی تلاش شروع کرتا ہے، وہ اپنے اندر موجود کائنات میں کسی جگہ یہ عاطفی شعاع بھی کھوج ڈالتا ہے۔ پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ غیر معمولی کرنا ہے تاکہ وہ اس توانائی کا درست استعمال کر سکے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اپنی ساری توانائی اس کام پر لگا دیتا ہے۔ ایسا شخص حالات کیسے بھی ہوں دیکھتے ہی دیکھتے باقی لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، لوگوں کی اکثریت زندگی میں ناکام رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سازگار حالات نہیں ملے، ہمارے والدین نے ہماری تربیت درست نہیں کی، ہمارا سیاسی اور قانونی نظام کرپٹ ہے۔ کیا یہ اعذار درست ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو سازگار حالات تو نبیوں کو بھی نہیں ملے۔ دنیا میں کبھی بھی حالات سازگار نہیں رہے اور نہ ہوں گے۔ پودے کو زمین سے نکلنے کے لیے زمین کا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، دنیا آپ کو پاگل کہے گی، لیکن آپ کو دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی توانائی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آگے نکلنا ہوگا۔ پیارے معزز سامعین، جب آپ اپنی توانائی کا درست استعمال کریں گے تو سکون میں رہیں گے، اگر اسے دبا کر رکھیں گے تو بے سکون رہیں گے۔ کوشش کر کے اپنا شوق والا کام تلاش کیجیے، اگر وہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ جس کے پاس توانائی زیادہ ہوتی ہے اسے ٹکریں بھی زیادہ مارنی پڑتی ہیں، اسے سجدے بھی زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ چلتی چیز کا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں ٹکرا سکتی ہے۔ اگر سمت اور منصوبہ بندی ہو تو توانائی والا انسان دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ بے شعور اور بے حس کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ چلو فوت ہو جائیں، عقل والا اپنے اندر چھپی توانائی کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ یہ شعور حاصل کرتا ہے کہ مجھے زندگی ایک بار ملی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جاؤں۔ پھر وہ اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کیا اور کیسے کیا جائے۔ تو یہ معزز سامعین اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم کس عمر میں یہ سوچ لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں آئے گا تو پھر ہم اپنی کامیابی کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ یہ سوال آنے کے بعد انسان اپنی تلاش کرتا ہے، اپنی تلاش کو ڈھونڈتا ہے کہ میرے اندر کیا ہڈن ہے، کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ جب وہ اپنی تلاش کر لیتا ہے تو اپنی ساری محنت اپنے اس کام پر لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے نوازتا ہے۔ تو معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔